جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا، آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئیں کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا ہو، اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے، سوائے چاند ایک علماء کے۔ صرف اس لیے ترجمہ کیا ہمارے علماء نے تاکہ عقیدہ ختم نبوت کو کوئی حرف نہ آئے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھے تو آپ ناک ہی کاٹ دیں؟ لوگوں نے اگر قرآن کی آیات سے غلط رزلٹ نکالا ہے، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت کا ترجمہ بدل دیں گے؟ خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے، لیکن قادیانیوں نے جو اس کا فہم لیا وہ غلط ہے، ترجمہ تو بالکل ٹھیک کیا۔ اہل سنت میں اہل تشیع نے اس کا ترجمہ بالمفہوم کر دیا، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے بالمفہوم ترجمہ یہ درست ہے، تشریح کے طور پہ، لفظی طور پہ یہ ترجمہ نہیں ہے۔ یہ بے ایمانوں کا کام، حالانکہ معنی دونوں کا ہے کہ خاتم ہے فاعل، ختم کرنے والا، بند، خاتم ما یختم بھی، کہ جس کے ذریعے بند کر دیے گئے، وہ بند کرنے والا معنی، اس کا معنی ما یختم بھی، وہ نبی جس کے ذریعے نبی بند کر دیے گئے، معنی وہی ہے، کوئی فرق نہیں، وہ بند کرنے والا جس کے ذریعے بند کیے گئے، بات تو وہیں آ کر ٹھہری۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے واضح فرمایا فجئت فختمت الانبیاء، میں آ گیا، میں نے نبی بند کر دیا۔ اب آپ دیکھ لیں جہاں خاتمہ ہوگا، اگر اللہ نہیں آگے اللہ ہو نا کہ ختم اللہ علیہ قلوب، اس کا معنی ہوتا مور لگانا، مگر معنی اس کا بھی ہو کہ سیل کر دیا، اب کوئی شاید آخر نہیں ہوتی، مگر وہ پھر بھی مور لگانا۔ جب خاتمہ اور آگے صرف اللہ کوئی نہیں، خاتم الامر، اس نے کام ختم کر دیا، یعنی فنش ہو گیا۔ خاتم الکتاب، ساری کتاب اس نے پڑھ لی، ایک حرف بھی باقی نہیں رہا۔ خاتم الاناء، بس برتن سارا خالی کر دیا، اس میں ایک قطرہ بھی۔ تو جب ختمت الانبیاء، میں نے نبی ختم کر دیا، اب کوئی نبی باقی نہیں رہا، مگر بدماشوں کا کوئی علاج نہیں۔ جو لوگ نہیں ماننا چاہتے ہو، مان حرامی ہوجتا ٹھہر۔ ہاں تو خاتم پڑھیں، صرف ایک قاری نے پڑھا، باقی ساری دنیا کی کتابیں آپ دیکھ لیں، وجوہ المثانی خاتم پڑھنے والے ہیں، ان کا بھی پیٹ بھر گیا کہ اگر خاتم ہی چاہتے تو حالت دیکھ لو، سارے قرآن پڑھ رہے، مگر یہ بات نہیں آئیں گے، ہیلا جو ہے، بے ایمان ہے، نیت خراب ہے۔ پھر اولاد رسول اللہ السلام فرماؤں دے 7478 لا تقوم الساعۃ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرق، قیامت آن تو پہلا پیرا میری امت دے بہت قبیلے مشرکانہ رل جان، بالکل جو مشرک کم کر دے سارے نہ کرنے ہیں، وحتی توبۃ الاوثان، حتیٰ کہ دوبارہ عام شرک نہیں بت بھی بنا لینا، انہاں مسلمانوں بت پرستی شروع کر دینی ہے۔ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابًا، اور قیامت تو پہلا 30 جھوٹے اور دجال بھی پیدا ہونے، کل یزعم نبی، اور انہوں سارا نے دعویٰ کرنا کہ اسی اللہ دے نبی، جھوٹے نبی بھی اس امت پیدا ہو جانے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ اس تو جنہیں بن گئے جھوٹے۔ اتنے درمیان سے گل ہور بھی جڑی ضروری ہے، بس جدو اپنے قادیانی دوستاں نال گل ہوندی نا مردیاں نال، ایک کہندے یار نبی پاک نے کسے حدیث بھی نہیں فرمایا خاتم النبیین دے نال لا نبی بعد، خاتم النبیین وکھرا، لا نبی بعد وکھرا۔ خاتم النبیین دے تے معنی ایویں تسی کردے پھردے آخری نبی، خاتم دا معنی ایویں ہی ہے جویں کوئی کہہ دے قاری یعقوب ورگا شاعر کوئی عالم نہیں، اوتے تقریر ختم ہے، کہندے ختم دا مطلب ہور کوئی نہیں کردا، اس تو اعلیٰ نو کہیدا۔ چلاکیاں ویکھو کہ خاتم میں حضور تے نبوت ختم ہے، یعنی سارے تو اعلیٰ، قرآن تے کاریگری ختم ہے، ہاں وہ بات جمدا نہیں کوئی۔ اللہ دجال کیسے اللہ نبی عبادی یہ بھی ہمیں کھچی چوئی پھر دے جے، یہ علیحدہ ٹکڑا ہے، اور یہ مطلب ہے میرا مخالف نبی کوئی نہیں ہونا، جڑے میرے نماز روزے شریعت نو منسوخ کرے وہ نہیں ہونا، بعد میرا مخالف، میرا ہی امتی، میرا ہی متحد، میرے دین نو ہونے، دونوں الگ الگ کر۔ تو یہ حدیث پاک جڑی اس تو پڑھی ترمذی چ مستدرک حاکم صوبان رضی اللہ عنہ فرمایا کہ دونوں ٹکڑے خود رسول اللہ نے بھی کٹھے بیان فرمائے کہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعد، اور رد کیتے 30 جمنے ہیں جنہوں نے آکھنا سی نبی ہیں، وہ رد کیتا، جے آخری نبی نہیں اور مانا کوئی بھی نہیں ہونا تو پھر آپ آدھے
جڑے وہ شریعت والے نہیں آنے سرے تو کیا آخیا جنہوں نے دعویٰ ہی کرنا کہ اسی نبی ہیں اتنا ہی کافی انہوں نے جھوٹے ہونے میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہاں خطا کھائی ہے جس سے آپ نے اس نے اپنے آپ جس میں اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو۔ دیکھیں جی اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے، آپ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں۔ ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوی نبوت کیا ہو۔ اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیے ہیں، پلس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، امام مہدی ہونے کا، یہ سارے دعوے کیے ہیں۔ اور ایک ان کا گروہ بھی لاہوری گروپ ایسا ہے جو ان کو مجدد مانتا ہے اور امتی نبی نہیں مانتا۔ لاہوری گروپ تو مولانا منافق ہی ہوا، منافقین، کیونکہ اگر یہ صحیح معنوں میں ہوتے نا پہلے دن یہ چاہیے کہ جب غلام احمد نے حیرانیاں یا کہا کہ میرا دعویٰ نبوت کا، جو نہیں نبی مانتے تو ان کے لیے غلطی کا ازالہ وغیرہ لکھے کیوں نہیں میں نبی اسی طرح کہوں جیسے موسیٰ عیسیٰ تھے۔ تو یہ کہنا کہ امام مانتے فریب ہے، اور پھر جو مانتے ہیں نبی ان کو نہیں یہ کہتے کہ اسلام سے خارج ہے، ان کو بھی مسلم مانتے ہیں، اپنا بھائی مانتے ہیں، ملے جلے رہتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا اپنا عقیدہ بھی لاہوریوں کے یہ تھا، عدالت میں بیان انہوں نے داخل کرایا تھا کہ ہم اس مانا کا نبی غلام احمد کو مانتے ہیں۔ وہ تو جب خلافت کا جھگڑا پڑ گیا، محمد علی کو کسی نے خلیفہ نہ بنایا اور مرزا صاحب کا بیٹا بن گیا، بعض اور بن گئے، تو انہوں نے پھر اختلاف کر دیا کہ مجلس ہونی چاہیے، وہ انتظام کرے۔ یہ جھگڑا پھر اندر کا اپنا فساد ہے، مانتے پہلے یہ بھی نبی تھے۔ وہ قادیانی گروہ اسی لیے دکھاتا ہے کہ تمہارے کیا عقیدے سے یار بعد میں تم نے یہ بات گڑ دی۔ باقی جو لاہوری ہے نا یہ منافقوں کا گروہ، مرزا غلام احمد کو سب جانتے ہیں کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کتابیں بھری ہیں، ایک غلطی کا ازالہ لکھا اس نے کہ جن لوگوں نے کہہ دیا نا کہ کسی نے کہا کسی قاضی نے تمہارا مرشد جو وہ تو نبی کہلاتا، اس نے کہا نہیں یار وہ نبی نہیں امام ہی، تو کتاب پوری لکھی مرزے نے کہ یہ جو اس نے کہہ دیا یار غلط کا، میں نبی بھی ہوں، میری وہی میں مجھے نبی کئی جگہ کہا گیا۔ تو یہ مسلمانوں سے نا دھوکہ کرنے کے لیے کہتے ہیں نہیں ہم مہدی مانتے ہیں، مصیبت ہے ان کے ساتھ، اس لیے قادیانیوں کو یہ کافر نہیں کہتے، ان کو مسلمان مانتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ سچے ہوتے تو ان کو تو کافر کہتے جو نبی مانتے ہیں، نہیں ان کے بھی ساتھی جی۔ محمد مدثر انور، اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ مولوی محمد علی لاہوری اس کے ساتھی جو لاہوری بعد میں بنے نا، مرزا بشیر الدین کے خلیفہ بننے سے پہلے جب نور الدین خلیفہ اس وقت تک انہوں نے عدالتوں میں باقاعدہ لکھ کر دیا کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ مرزا غلام احمد اس زمانے کے نبی ہیں، ہم نبی مانتے ہیں۔ بعد میں بشیر الدین سے ناراض ہو کر یہ نہیں خلیفہ ہونا چاہیے تھا، مجھے ہونا چاہیے تھا، اپنے رنج سے انہوں نے نیا مذہب نکالا۔ یہ اقبال صاحب پوچھتے ہیں کہ مرزائیوں کی طرح ایک اور فرقہ مذہب نیا بہائی ہے، وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں خاتم النبیین کے لفظ ہیں، خاتم الرسل کے نہیں، اس لیے بہاؤلہ رسول ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ من حرامی حجت ہے، جب نبی جو چھوٹا مرتبہ رسول نبیوں میں سے جو اگلے سٹیج پر ہے نا، نبی وہ ہوتا ہے، نبی نہ رسول کہاں سے ہونا، اس لیے رسول جو ہے نا وہ کوئی الگ بات نہیں، نبی ہے مگر نبی سے اس کا درجہ اپ ہے، اس لیے وہ نبی ہوتا ہے۔ جب کہہ دیا اگر کہا جاتا نا کہ رسول اللہ خاتم ہے رسولوں کے تو بڑی گنجائش نکلتی کہ شریعت والے صرف بند ہیں، عام نبی آ رہا ہے، مگر جب کہہ دیا نبیوں کا سلسلہ ہی بند ہے، رسول ہیں وہ نبی عام ہیں سب بند۔ اسی لیے حدیث پاک میں آپ نے فرمایا میں جب سے آ گیا میرے ذریعے ان رسالت و نبوت کے دن کا رسالت بھی اور نبوت ان کا سلسلہ بند ہو گیا، فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی۔ قادیانی لڑکی سے نکاح کا جو طریقہ کار ہے اس پہ ذرا وضاحت فرمائیں، اور بعد میں اس پہ حدود و قیود جو ہیں اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں۔ کس کے ساتھ؟ قادیانی لڑکی کے ساتھ؟ نہیں، قادیانی لڑکی سے نکاح نہیں ہوگا، آپ عیسائی لڑکی سے یا یہودیہ سے کر سکتے ہیں، بے شک وہ اپنے مذہب پر رہے، بعد میں آپ کی تبلیغ سے مسلمان ہو جائے نہ بھی ہو جائے تو اہل کتاب سے، یہ اہل کتاب نہیں نا، یہ تو مرتد ہے، اسلام سے پھر گئے، اور اسلام سے بھی کھلے پھر جاتے، پھر بھی گھسے ہوئے بھی ہیں اور دین کو ذبح بھی کر رہے ہیں۔
इन नामरादों से निकाह नहीं हो सकता मुसलमान। इन्हीं सवालात के साथ आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए इस मजलिस को ख़त्म करते हैं। सब हजरात तशरीफ़ रखिए, रिफ़्रेशमेंट करके जाइएगा। किसी शख्स की गलती की जस्टिफिकेशन ये नहीं हो सकती कि फलां ने भी ये गलती की हुई है। इन प्रिंसिपल बात करें, पहले उसूल तय करें, उसके बाद फिर अगली बात होगी। लेकिन हमारा असूल अपनी जगह। कफायतुल्लाह देलवी जो सबसे बड़ा इनका था मुहद्दिस और मुफ्ती देवबंद मदरसे का पाकिस्तान बनने से पहले, उनके बकायदा फतवा छपे हैं। उनसे जब किसी ने कादियानियों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा मेरे नजदीक इनका हुक्म अहले किताब का सा है काफिर है ये, लेकिन ये वो वाले काफिर नहीं जो यहूदो नसारा वाले हैं, बल्कि चूंकि ये कुरान को मानते हैं उसमें बातिल तावीलात करते हैं, तो इस वजह से हम इनको अहले किताब। तो मैं आपको वैसे बताऊं, चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफी रसूलुल्लाह वालों को भी उसूलन इस तरह की डॉक्ट्रिन में देखा जाए तो इनको भी अहले किताब ही मानना पड़ेगा जो इनका दिफा कर रहे हैं। हाँ, लॉजिकली ले दें गोरे की दारत में मेरा मुकदमा जनाब, हमारा फैसला गोरे से कराएं जिसके कोई अकीदा कोई बुजुर्ग ना हो पीछे, तो वो भी मानेगा कि यार बाकी जो चिश्ती रसूलुल्लाह अशरफी रसूलुल्लाह का दिफा कर रहे हैं उनको अहले किताब ही मानना पड़ेगा। तो या फिर मौलाना साख साहब की रूह से उन्हें फिर मुर्तद और काफिर मानना पड़ेगा, जिस तरह वो कादियानियों को मानते हैं। इधर वो तावील करते हैं, उधर वो करते हैं। हम दोनों जगह एक ही बात करते हैं कि उसूल एक रखें। मेरा एक और तसल्ली करामा। नहीं, हाँ बिल्कुल, कादियानी अहले किताब हैं और यहूद और नसारा से बेहतर हैं, तो उनकी औरतों से क्यों निकाह नहीं कर सकते? मेरा ख्याल है मैंने आज जवाब दे दिया। अब मसला बहुत गालून बहुत वध गई है। आला हजरत ने फरमाया है हाँ कि यहूद और नसारा जो हैं ये कादियानियों से, अहले हदीस से, देवबंद से बेहतर हैं। जब तक ये मसला हल नहीं होता आला हजरत का, आगे बात नहीं चलनी। ठीक है जी। बाकी अहले किताब है नहीं, मैंने कहा कैटेगरी उसमें फॉल इस हवाले से करेंगे, वो भी नस्लन कादियानी। और ये मुझसे पहले देवबंद के मुफ्ती आजम पाकिस्तान बनने से पहले कफायतुल्लाह देलवी, जिनको देवबंदी हयाती और ममाती और इवन अहले हदीस भी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बरेलवी भी उनको कदर की निगाह से देखते हैं, उनसे उस जमाने में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो नस्लन कादियानी है हम इन्हें अहले किताब के जुमरे में शुमार करेंगे। पहले तो अपनी मंजी थले डंडा फेरो। बाकी रह गया ये निकाह वाला मामला, इस पे तो मैं इस जज्बाती सवाल का जवाब जज्बाती दूंगा। हमारे नज़दीक जो बंदा अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है ना जी, हम तो उसके साथ भी निकाह करने के कायल नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, आप इनकी बात कर रहे हैं जो रसूलुल्लाह से बुग़्ज़ रखने वाले हैं। ठीक है, हम तो अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाले, बनु उमैया का दिफा करने वाले, हमारा तो दिल उनके साथ नहीं मानता। नमाज मजबूरन इसलिए पढ़ लेते हैं कि वो मुसलमानों में एक मुश्तरका काम है जो सही बुखारी में आया कि नमाजें इन्हीं बिद्तियों के पीछे पढ़ लो, उनकी गलती का वबाल उन पर होगा, बुराई में उनसे अलग रहो। तो जज्बाती बातों का जज्बाती, बाकी ये इल्मी बहसें हैं, मैं इसे चूंकि पब्लिकली सामने ले आऊँ इसलिए इसको जज्बात का रंग देते हैं, तो फिर हम जज्बात का रंग यही दे रहे हैं। और फिर ये जो आपने जगह जगह लिख के लगाया है कि जब तू कादियानी से मिलता है तो गुंबद खजरा में रसूलुल्लाह का दिल दुखता है, तो जब तू चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी वाले से मिलता है, हाँ, और तू अशरफ अली रसूलुल्लाह वाली पार्टी से मिलता है, उस वक्त जेलम में मेरा दिल दुखता है। और जब मेरा दिल दुखता है तो मैं ना तो अगले छोड़ांगा ना पिछले। हाँ बिल्कुल, ये सलफ के नाम से भी भागेंगे। उन्हें क्या हम सलफ को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन साहबा और अहले बैत हैं हमारे सलफ। और आपके जो खलफ है ना, यानी उनके बाद आने वाले लोग, अगर वो कोई ऐसी बात करते हैं जो साहबा और अहले बैत के खिलाफ है, तो हम आपके उस सलफ को नहीं मानते। क्यों? जब वो अपने सलफ साहबा और अहले बैत को नहीं मान रहे तो तुहाडे सलफ ते शाही कोई नहीं, क्योंकि हम तो उनके सलफ को मानेंगे। ठीक है, जिस तरह अहले हदीस ही जो है वो
کہتے ہیں جی امام حنیفہ جو ہیں وہ اگر تابعی بھی ہیں سپوز، ویسے تو تبع تابعی ہیں، تب بھی ہم دیکھیں گے قرآن و سنت میں اور صحابہ نے کیا کہا ہے. تو بھائی اس معاملے میں ہم یہی دیکھیں گے نا کہ قرآن و سنت کیا کہتا ہے، نبی علیہ السلام اور خلفاء راشدین کیا کہتے ہیں، عمار بن یاسر کیا کہتے ہیں، کہ ابن تیمیہ کو ہم دیکھیں گے یا احمد بن حنبل کو دیکھیں گے. اس طرح تو نہیں دیکھا جائے گا. تو میرا خیال ہے اس کے بعد سلف کا نام لینا چھوڑ دیں گے. کسی شخص کی غلطی کی جسٹیفیکیشن یہ نہیں ہو سکتی کہ فلاں نے بھی یہ غلطی کی ہوئی ہے. ان پرنسپل بات کریں، پہلے اصول طے کریں، اس کے بعد پھر اگلی بات ہوگی. غامدی صاحب کی طرف میں آتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہاں تو غامدی صاحب کی کوئی غلطی نہیں تھی، انہوں نے اپنے حق میں ابن عربی کو اپنے نظریے کے طور پہ نہیں پیش کیا بلکہ ابن عربی کے نظریے کا رد کیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی کا جو جھوٹا دعویٰ ہے اس کی بنیادیں ابن عربی نے پرووائڈ کی ہیں. لیکن غامدی صاحب سے زیادتی یہ ہوئی ہے البرہان کتاب کے اندر بھی اور ان کی ویڈیوز کے اندر بھی. میں نے ان تک یہ بات کنوے کر دی ہے ایک اپنے ہمارے کامن دوست ہیں ان کے تھرو، کہ جو انہوں نے فتوحات مکیہ کی عبارت پیش کی ہے، فتوحات مکیہ کے اندر کئی باتیں جو کتاب و سنت کے منافی ہیں، جھوٹی حدیثیں بھی وہ لکھتے ہیں جن کو محدثین نے جھوٹی حدیثیں ڈکلیئر کیا ہوا ہے، موضوع روایتیں، ضعیف تو کثرت کے ساتھ ہیں، قرآن کی آیات کے ساتھ جو کچھ کیا وہ لادا، لیکن جو جرم ابن عربی نے نہیں کیا ہوا وہ ان کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے. یہ غامدی صاحب نے جو عبارت پڑھی ہے نا، یہ ابن عربی نے معاذ اللہ استغفر اللہ ختم نبوت کے خلاف نہیں لکھی تھی. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جہاں تک مقام اور کمالات نبوت کا تعلق ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی جاری ہے. اب عام آدمی اگر اتنا جملہ پڑھے تو وہ تو ظاہرہ پریشان ہو جائے گا کہ یار ختم نبوت پھر کیا ہے کہ اگر یہ معاملات آگے بھی چل رہے ہیں. یہ تمہید ہے ایک رزلٹ جو انہوں نے نکالا ہے اس کی. پھر اس میں وہ بریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو عوام الناس سمجھ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو نئی شریعت لے کر آئے. تو غامدی صاحب کہتے ہیں دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد نبی مانتے ہیں. بالکل یہاں تک رزلٹ ٹھیک ہے، لیکن غامدی صاحب اس سے آگے بھی دو لائنیں پڑھ لیں کہ وہ یہ تمہید کس کے لیے بنا رہے ہیں. نہ معذرت کے ساتھ انہوں نے البرہان کتاب میں لکھی، نہ اپنی ویڈیو میں اس کو بیان کیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں غامدی صاحب کے لیے سخت جملہ نہیں بولتا چونکہ وہ بھی اپنے مخالفین کے نہیں بولتے، میں انہی کی لینگویج میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ بڑی مشکل سے آپ کے بارے میں حسن ظن قائم رہتا ہے کہ آپ نے یہ جو کچھ کیا ہے، بڑی مشکل سے. ایک ٹن کا حسن ظن رکھیں نا تب بھی مشکل ہے کہ ہم آپ کے بارے میں حسن ظن رکھیں کہ آپ نے ابن عربی کے اوپر یہ جو تہمت لگائی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تمہید بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت میں آنا ہے جو مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، اہل سنت اہل تشیع کے ہاں پایا جاتا ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آج میرا ٹاپک نہیں وہ، اس کی تمہید بیسیکلی ابن عربی بنا رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، مراد یہ کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو نئی شریعت لے کے آئے. پھر وہ کہتے ہیں جیسا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور وہ نئی شریعت نہیں لائیں گے بلکہ وہ نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہی. لوگوں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ترجمہ ویسے غلط ہے، نبیوں کے ختم کرنے والے نہیں ہیں، نبیوں کے جو سلسلہ نبوت کی مہر ہے. یہ وہ والا لفظ نہیں ہے، یہ خاتم لفظ ہے، خاتم نہیں ہے. خاتم ہوتا تو یہ ترجمہ ہوتا. اس پاروں دین اسلام بس تجربے میں پتہ لگ گیا، اینا جناب بالکل آسمان دے سورج میں ہدایت ہوگی کہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی جڑی صرف صالحین تو نہیں، جڑی پچھلے آنے نہیں نہ کئی وہ جا مسئلہ نہیں کرنا. بالکل ایسی گل ہے، اگر اس رائے کو چل پیا پھر اس گمراہی کا حد بنا کوئی نہیں ہونا.
جاوید غامدی جیسے ڈاکٹر منظور جیسے محمود مغازی بنیا ہندو آیا سب بے دین ہو گئے دین تھری پھیری جاندے وچ مولوی رل کے عبد الرحمان اشرفی جڑا ہو جانا سود نو حلال کر رہا تقی عثمانی کر رہا بڑے بڑے رڑتے جاندے انہوں نے نہ پوچھ پہ مسئلہ کی ہے انہوں نے اپنے علم دے زور نہ امت دی بساط لپیٹ دینی یہ رہن کچھ نہیں جانا اس امت دا کسی بے پردگی جائز کر دینی ہے کسی موسیقی جائز کر دینی ہے علم دے زور نہ حرامیاں نے کوئی حرام حلال چھڈنا ہی کوئی نہیں اس پر آندے دے چار اندر زمان انحطاط اور بیمار ہو چکے ہیں انہاں دونوں زور تقوی نہیں جڑا ابو حنیفہ اور مالک سی اور زاہد لوگ سی انہاں جانا دیتیاں بکے نہیں اس پاروں مان آئے تکلیف ضبط ملت اللہ پلے بند پیچھے وڈے کر گئے انہوں دے رہے کوئی پتہ نہیں کہ انہوں لے جانا ملچے دے آلہ بن کے دین برباد کر دیں ایسا سید عبدالجبار غزنی جنہوں نے اسی امام کہیں دے سیال حدیثاں جب ابو بکر غزنی دے والد انہوں دعائی دے کیا کیا سی کوئی فتوہ ایسا نہ دے جڑا امت دا کوئی عالم تیرے اگے نہ کھڑا کوئی امام اور عالم اگے ہونا چاہیے تیرے تو ورنہ تو یہ کہنا کہ دین آج تک بجارت نہیں سی تو مینوں الہام ہویا تو اللہ رسولہ ٹھٹھا کرنا تو دین ایسا محمد دس گیا سی جڑا پلے کسی نہیں پیا